بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سالو کریں گے سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ SSU کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ، جو کہ 20 نومبر 2021 کو PTS کی طرف سے کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امپارٹنٹ ٹرکس اینڈ ٹپس بتاؤں گا کہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ کو آپ نے کس طرح سالو کرنا ہے۔ سائیکو میٹرک ٹیسٹ میں بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی، آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کا اوپینین اور آپ کی مینٹل ایبلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح ہے، اور اسی بنا پہ آپ کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور سلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کافی احتیاط سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے آپ کو اس طرح کا بکلیٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلا پیج جو ہوگا اس میں کچھ چیزیں جو آپ نے فل کرنی ہے، آپ کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ ہوگی، جس میں رول نمبر ہے، درخواست برائے آسامی برائے، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی۔ پہلے اس پیج کو فل کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے۔ سب سے اوپر رول نمبر ہے، سمپل سی چیز ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگی۔ یہ آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، پھر درخواست آسامی برائے، جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا، SSU ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد CNIC آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیم، آپ کا نام، ٹھیک ہے، پورا نام لکھنا ہے آپ نے، آپ کا فادر کا نام، والد کا نام، ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی میرڈ یا ان میرڈ، یہاں پہ میرڈ یا ان میرڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، میرٹل اسٹیٹس۔ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر لکھنا ہے، ٹیسٹ کی تاریخ لکھنی ہے۔ آپ نے مذہب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مذہبی رجحان، بہت زیادہ، بہت کم، درمیانہ۔ آپ نے درمیانہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ شو کیا کہ آپ جو ہے بالکل ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، تو آپ نے یہاں پہ درمیانہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مذہبی ہیں بھی صحیح بہت زیادہ، تب بھی آپ نے درمیانہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، بہت کم اور بہت زیادہ سلیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپارٹنٹ چیز، آپ مذہب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے مذہب کی خدمت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے جواب جو ہے بڑے احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کے لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا کہ مطلب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو ہم ان کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیں یا فلاں، یا اس طرح کی باتیں نہیں لکھنی، ایکسٹریم سائڈ پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں حسن اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بیسیکلی اخلاقیات کے بارے میں لکھنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، عبادات ہوتا ہے اور اخلاقیات، یا کیا کہتے ہیں، ایک عبادات ہوتی ہے جو آپ کا پرسنل کام ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے معاملات۔ تو آپ نے یہاں پہ معاملات کے بارے میں لکھنا ہے مطلب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے دوسروں سے، اپنی جو ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری فرض اور اس کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کے مذہب، اسلام جو ہے ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرنا سکھاتا ہے اور دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسلام میں جو ہے دھوکہ دہی، چوری اور جو ہے بددیانتی، ان چیزوں کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے یا ممانعت ہے۔ اس قسم کی چیزیں لکھنی ہے تاکہ آپ کی پازیٹیو سوچ وہاں پہ شو ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا۔ اس کے بعد ہے ہدایت برائے امیدواران۔ سب سے پہلے اپنے مندرجہ بالا قواعد درج کریں، ہر صفحے پر اپنا نام لکھنا اور دستخط کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر صفحے پر اپنا نام اور دستخط بھی لازمی کرنا ہے۔ آپس میں بات چیت کی صورت میں دونوں امیدواروں کا پیپر منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ جنرل انسٹرکشن ہے، ہدایات واضح رہیں، لہٰذا ماہر نفسیات سے غیر ضروری بات چیت منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ چیز، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ یہ آفیشیل یوز کے لیے، یہ دیکھیں، یہ صرف آفیشیل یوز کے لیے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ہماری چینل کی پلے لسٹ ہے۔ ہمارے چینل پر ہر طرح کے پاسٹ پیپر جو ہے وہ سالو فارم میں موجود ہے، ہر ادارے کے۔ تو آپ نے ہمارے چینل پر جانا ہے اور پلے لسٹ اوپن کرنی ہے۔ ان پلے لسٹ میں آپ کو ہر ادارے کا پاسٹ پیپر یہاں سے مل جائے گا، اور آپ کو ہر قسم کے ٹیسٹ کی تیاری یہاں سے ایزیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا پیج تھا، چلتے ہیں اب نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے، جو مین سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے ٹک مارک کرنا ہے، 0 پہ 1 2 3۔ 0 کا مطلب کبھی نہیں، 1 کا کبھی کبھار، 2 زیادہ تر، اور 3 جو ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس جملے کی مناسبت سے جو ہے نا، اس کے سامنے جو آپشنز ہیں اس کو ٹک کرنا ہے،
تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ادھر بھی آپ نے آپ کو ماڈریٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جملے ہیں, اس میں دو قسم کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایک تو آپ کی جسمانی بیماری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, کیونکہ آپ جو کہ پولیس میں بھرتی ہونے جا رہے ہیں تو وہ یہ چیک کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اگر آپ ایکسٹریم آپ کو کوئی بیماری ہے دمے وغیرہ کی یا سانس کی, تو اس صورت میں بھی یہاں آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی سوچ کو بھی چیک کیا جاتا ہے, مطلب آپ اگر بور ہوتے ہیں, آپ اکیلے ٹائم نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے, اور آپ کی ڈیوٹی کہیں دور دراز علاقے میں لگائی جاتی ہے, پولیس میں کہیں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے, تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ اکیلے ٹائم گزار سکتے ہیں, آپ تنہائی میں مشکل وقت میں ٹائم گزار سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو جملہ ہے, میرے لیے پرسکون ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں آپ نے کبھی نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ٹک کرنا ہے. اس کے بعد ہے مجھے یہ احساس ہوتا رہا جیسے میرا منہ خشک ہو رہا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, منہ خشک ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ نے یہ غلط, یہ جو ٹک کیے ہوئے ان کو آپ نے نہیں دیکھنا, جو میں بتاؤں گا آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے کبھی کبھار, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مجھے کسی قسم کے مثبت جذبات محسوس نہیں, مجھے کسی قسم کے مثبت جذبات محسوس نہیں ہوئے. تو مثبت جذبات تو بندے کو کبھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہوتا ہے کبھی آپ کو نیگیٹو جذبات محسوس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ پازیٹیو نہیں رہتے, لیکن اس میں آپ کبھی کبھار بھی فیل کر سکتے ہیں اور کبھی نہیں بھی, لیکن اس میں آپ کبھی کبھار فیل کر لیں. اس کے بعد مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی رہی بغیر کسی جسمانی مشقت والے کام کے. تو ایک نارمل ہیلدی پرسن کو تو یہ نہیں ہوتا, کسی بیمار بندے کو یہ کی علامات ہوتی ہے, تو آپ میں اس میں کبھی نہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس میں لگایا کبھی کبھار یا کوئی اور آپشن, تو اس کا مطلب آپ کو بیماری ہے کوئی. اس کے بعد مجھے کسی قسم کام کرنے کے لیے آغاز کرنا مشکل ہوتا رہا ہے. تو اس میں بھی آپ کبھی کبھار لگا سکتے ہیں, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے, لیکن بعد میں آپ جو ہے وہ کام کر لیتے ہو. کبھی کبھار لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سے وہ جو سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ ہوگا, یا جو اگر آپ سے انٹرویو وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس آپشن کو کیوں فیل کیا تھا, تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام ہوتا ہے, جب میں اسے شروع کرتا ہوں تو مجھے مشکل محسوس ہوئی ہے, لیکن بعد میں اسے کمپلیٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اس کے بعد میں نے بعض حالات میں غیر ضروری رد عمل ظاہر کیا, تو اس میں بھی کبھی کبھار کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کبھی نہیں فیل کر لیں. اس کے بعد مجھے کپکپاہٹ محسوس ہوتی رہی مثلا ہاتھوں میں, تو یہ بھی نارمل انسان کو نہیں ہوتا, تو آپ نے اس میں کبھی نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بہت زیادہ ذہنی توانائی استعمال کر رہا ہوں, تو یہ بھی کبھی نہیں کر دیں. اس کے بعد میں ایسے حالات سے گھبراتا رہی ہوں جن میں میرے احمق بننے اور میری بے چینی بڑھنے کا خدشہ رہا, یہ بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے اپنا مستقبل تاریخ محسوس ہوتی دکھائی دے رہا ہے, تاریخ یا تاریخ, تو یہاں پہ تاریخ لکھا ہے لیکن میرا تاریخ ہی ہوگا. مجھے اپنا مستقبل تاریخ محسوس کرتا رہا, تو یہ پازیٹیو سوچ کی علامات نہیں ہے, اسے نیگیٹیوٹی, مطلب آپ کو اگر اپنا فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے, تو اس میں آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد مجھے اپنے آپ میں چڑچڑا پن محسوس ہوتا رہا, تو اس میں آپ کبھی نہیں لکھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ذہنی طور پر بے سکون محسوس کرتی رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کبھی کبھار لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 12 نمبر میں, کیونکہ ذہنی طور پہ آپ کب بے سکون ہوں گے اگر آپ نے نیند اچھی نہیں کی, ٹھیک ہے, ڈیوٹی کی وجہ سے, کسی اور کام کی وجہ سے. اگر ہاسپٹل میں آپ ہیں تو ذہنی طور پہ آپ سکون محسوس نہیں کریں گے. آپ ہاسپٹل گئے ہیں, کسی کے ساتھ پوری رات جاگ کر گزاری ہے, آپ بیمار ہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ, تو آپ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ کہ آپ بے سکون ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ. اس کے بعد میں اداسی محسوس کرتا رہا, اداس بھی بندہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ کبھی کبھار لکھ سکتے ہیں. اگر یہ اداسی ہے تو پھر کبھی کبھار لکھنا ہے, کچھ اور لفظ ہے تو پھر نہیں, کیونکہ میرے خیال میں یہ اداسی ہے. اس کے بعد ہے میرے لیے اس چیز یا شخص کو برداشت کرنا مشکل رہا جو میرے کام میں رکاوٹ پیدا کرے, تو یہ تو آپ نے کبھی کبھار لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی نہیں, کیونکہ آپ کے کام دوسروں کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کبھی کبھار لکھیں گے. اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا رہا کہ جیسے مجھے دورہ پڑنے لگا ہے, تو اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے, کیونکہ یہ بھی بیماری کی علامت ہے. اس کے بعد مجھے کسی کام میں بھی دلچسپی نہیں رہی, اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں, تو اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا, کیونکہ یہ بھی نا امیدی کی علامت ہے, ٹھیک ہے. نا امید نہیں ہونا, آپ نے پازیٹیو اپنے آپ کو شو کرنا ہے. اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں لکھنا ہے 18 نمبر میں کبھی نہیں. اگر صرف ہوتا یہاں پہ کہ مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میں
کبھی کبھار جذباتی ہو جاتا ہوں۔ بہت جذباتی ہونا اور جذباتی ہونے میں فرق ہے۔ اگر ہوتا جذباتی ہونا تو آپ نے لکھنا تھا کبھی کبھار، لیکن چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ بہت جذباتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ جذباتی ہیں، تو اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مجھے بغیر کسی جسمانی مشقت کے دل کی دھڑکن تیز محسوس ہوتی رہی، تو اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کی بیماری کی علامت ہے۔ کافی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو بیماری کو شو کرتی ہیں، تو آپ نے اس میں کبھی نہیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے میں بغیر کسی وجہ کے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، تو اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ زندگی بے معنی ہے، اس میں بھی آپ نے کبھی نہیں لکھنا، کیونکہ یہ بھی مایوسی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا دوستو آج کا پیپر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس میں ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔